بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ جو کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی ان پر بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ان پر ظلم نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور بہت کم ہنسو۔ تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین تھا، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور وضو کے اعضاء نور سے چمکتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے، اور وضو سے پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقہ سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ ادا کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا اللہ عز و جل کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے اسے معاف فرما دے اور چاہے عذاب دے۔ حضرت سیدنا سال بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو وہ اس سے داخل ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ اس سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ روزہ جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ واپس چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ 3 باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں کہ مومن کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا۔ 1 خالص اللہ عز و جل کے لیے عمل کرنا۔ 2 حکمرانوں کی خیر خواہی اور دین ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان حکمرانوں کو دین کی دعوت دینا ان کے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو متفرق یعنی جدا جدا کر دے گا، اور اس کے پکڑ کو اس کے سامنے کر دے گا، اور اسے دنیا سے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہوگا، اور جس کا مطلوب آخرت ہو تو اللہ عز و جل اسے اس کا مطلوب عطا فرما دے گا، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ حضرت سیدنا معاذ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے 5 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم میں ہوگا۔ 1 جو مریض کی عیادت کرے، یا 2 جنازے کے ساتھ چلے، یا 3 اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یا 4 حاکم اسلام کے پاس آئے اور نیک اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت کرے، یا 5 اپنے گھر میں اس لیے بیٹھا رہے کہ وہ لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعۃ الوداع کے خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب عز و جل سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دین کا بہترین عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی پرہیزگاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن و اخلاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلمات کے ذریعے جو کلام فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اے موسیٰ میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی جیسا کوئی عمل نہیں کیا، اور مقررین نے ان پر میری حرام کردہ شے سے بچنے جیسے کسی اور اعمال سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میری عبادت کرنے والوں نے میرے خوف سے رونے جیسی کوئی عبادت نہیں کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے ساری کائنات کے رب اور روز جزا کے مالک، یا ذوالجلال والاکرام، تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا دنیا سب سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کو مباح کر دوں گا، وہ اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں، اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ بروز قیامت ان کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب لوں گا، کیونکہ میں پرہیزگاروں سے حیا کروں گا اور انہیں عزت و اکرام سے نوازوں گا، پھر انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیق اعلیٰ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس وقت ایک مثالی صورت اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے، اے شخص، ہم 3 افراد تھے، ایک تمہارا مال اور رزق جو تمہاری زندگی ختم ہوتے ہی ختم ہو گیا، دوسرا تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو تمہیں ابھی ابھی تدفین کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور تیسرا میں تمہارے اعمال۔ اس وقت وہ مثالی صورت کہے گی، تو نے ہمیشہ اپنے مال و رزق اور عزیز و اقارب کی فکر میں رہا اور اپنے اعمال کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن آج صرف میں ہی تمہارے ساتھ ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت قبر میں انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر چیخ کر رونے لگے گا اور کہے گا، کاش میں اپنے اعمال کی فکر کرتا، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتا، کیونکہ انسان کا سب سے عظیم دوست اس کے نیک اعمال ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک، متقی، پرہیزگار، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنائے، اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔